اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و سائمات، آپ سب کی خدمت میں میرا محبت بھرا اور چاہتوں بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، آج ہم سنیں گے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو فقر سے نجات مل گئی۔ وہ کیسے؟ یہ ہم آخر میں جانیں گے۔ ایک شخص فقیر، محتاج، تنگ دست اور صاحب اولاد ایک دن رزق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ چنانچہ راستے میں اس کا گزر ایک مسجد کے قریب سے ہوا، جس میں ایک واعظ ممبر پر بیٹھا واعظ کر رہا تھا اور لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ وہ فقیر شخص وہی کھڑا ہو کر اس کا واعظ، اس کی گفتگو سننے لگا، جو کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ اس لیے اگر کوئی دولت مند محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید برکت اور اضافہ کرتا ہے، اور اگر کوئی تنگ دست محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے رزق بھیجتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ فقیر وہاں سے آگے نکلا اور راستے میں چلتے ہوئے درود پڑھنے لگا، بہت درود، بہت زیادہ درود، یہاں تک کہ اس کا گزر ایک قید خانے سے ہوا تو وہاں اسے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی۔ اس نے پتھر کو ہٹایا تو دیکھا کہ اس کے نیچے ایک برتن سونے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرا رزق آسمان سے آئے گا۔ اس نے وہ سب کچھ ویسے ہی رکھ دیا اور اس نے کہا کہ میں یہ نہیں اٹھاؤں گا، اور درود پاک پڑھتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ پورا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ اس فقیر کا ایک پڑوسی یہودی تھا۔ جب یہ فقیر اپنی بیوی کو یہ سارا واقعہ سنا رہا تھا، وہ یہودی اپنی چھت پر اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ فوراً چھت سے اترا اور اس قید خانے کی طرف تیزی سے گیا اور اس برتن کو لے کر گھر آ گیا۔ اس کو کھولا تو دیکھا اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ یہ مسلمان ہمارا دشمن ہے۔ جب میں چھت پر تھا تو اسے معلوم تھا کہ میں وہاں ہوں۔ اس نے اس طرح کی باتیں کی تاکہ سانپ اور بچھو ہمیں ڈس لیں۔ اگر ایسا ہے تو میں اس برتن کو چھت پر لے جاتا ہوں اور اس کے سر پر ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ وہ یہودی یہ کہتا ہوا چھت پر آیا اور اس نے دیکھا کہ فقیر اور اس کی بیوی بلند آواز میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی بیوی کہہ رہی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سونے سے بھرا ہوا برتن پاؤ اور اسے چھوڑ دو اور ہم فقر و فاقہ میں رہیں۔ فقیر کہنے لگا کہ امید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا رزق آسمان سے بھیجے گا۔ اتنے میں اس یہودی نے برتن کا منہ کھول کر اس فقیر کی طرف کر دیا۔ فقیر نے دیکھا کہ کچھ گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے سوراخ سے اسے سونا چاندی گر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ خوشی سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے لگ گیا اور سونا چاندی جمع کرنے لگا۔ جب یہودی نے یہ دیکھا کہ اس برتن سے سونا چاندی گر رہے ہیں تو اس نے اس برتن میں دیکھا تو وہاں پر سانپ اور بچھو تھے۔ اس نے دوبارہ برتن کا منہ سوراخ کی طرف کر دیا اور سارا برتن خالی کر دیا۔ یہودی اسی وقت ساری بات سمجھ گیا کہ اس میں کوئی راز ہے۔ اس نے فقیر کو بلایا اور سارا واقعہ سنایا۔ فقیر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سنائی۔ یہ سن کر اس یہودی نے کہا، اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور یوں میرے معزز سامعین، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے ایک فقیر دولت مند اور ایک یہودی سعادت مند مسلمان ہو گیا۔ یہ سب برکت درود شریف کی تھی، جس نے غریب کو امیر بنا دیا اور ایک غیر مسلم ضدی کو اسلام کی روشنی دے دی۔ یاد رکھو، درود شریف صرف لفظ نہیں، تقدیر بدلنے کی کنجی ہے۔ آگے درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی برکت نصیب فرمائے، ہماری تنگ دستی دور فرمائے، ہمارے گلوں میں رزق، سکون اور ایمان پیدا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ جس نے یہ ویڈیو دیکھی سنی، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت اور زندگی میں سکون اور دل میں نور پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی درود والوں میں شامل فرما۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود کی سچی برکتیں تو نور درود چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، یہ بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی لکھیں تاکہ درود شریف کی برکتیں ہم سب کو پہنچیں۔ ویڈیو لازمی شیئر کریں، شاید کسی کو اس کی ضرورت ہو اور اس کا بھلا ہو جائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔